الرحیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آج سامعین اور ناظرین کے لیے کچھ فرمان ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کے فرمان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ بہت ہی قیمتی باتیں ہیں، بغور سماعت فرمائیں گے کہ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ لوگوں کو جس طرح چاہے آزما کر کے دیکھ لو، لوگوں کو جس طرح چاہو آزما کر کے دیکھ لو، دنیا میں سانپ اور بچھوؤں سے بھی کم نہیں پاؤ گے۔ حاجت مند غریب کا تمہارے پاس آنا یہ خدا کا انعام ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی غریب آ رہا ہے، کوئی حاجت مند آ رہا ہے، تو ان کے پاس آنا یہ خدا کا انعام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے فرمان میں یہ بات آتی ہے کہ جنت کے اندر رونا عجیب ہے اور دنیا کے اندر ہنسنا یہ بھی عجیب تر ہے، اس سے بھی عجیب تر ہے۔ اگر تو گناہ پہ آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں خدا نہ ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے سب کی، ہمیں بھی اور سب کی۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ سخاوت پھل ہے، سخاوت پھل ہے مال کا، اعمال پھل ہے علم کا، اور خوشنودی خدا پھل ہے اخلاص کا۔ جو کچھ تمہیں اپنے دوستوں سے چھپانا پڑے اسے کرنا ہی چھوڑ دو، جو کچھ تمہیں اپنے دوستوں سے چھپانا پڑے اسے کرنا ہی چھوڑ دینا چاہیے انسان کو۔ اسی طریقے سے ان کے فرمان میں یہ بات آتی ہے کہ جب تک کسی معاملے کی تحقیق تمہیں پوری نہ ہو، جب تک کہ کسی معاملے کی تمہیں پوری طرح تحقیق نہ ہو تو اس معاملے میں انسان کو خاموشی رہنا چاہیے، کچھ بولنا نہیں چاہیے اس وقت تک۔ دولت انسان کو گمراہ نہیں کرتی ہے، دولت انسان کو گمراہ نہیں کرتی، لیکن دولت کا برا استعمال اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ غصہ کرنا ہمیشہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پہ ختم ہوتا ہے۔ بدترین سود ایک مسلمان کی بے آبروئی کرنا ہے، بے عزتی کرنا ہے اور ناحق زبان چلانا ہے۔ شرک کے بعد بدترین گناہ مخلوق کو تکلیف دینا ہے۔ شرک کرنے کے بعد بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ مخلوق کو تکلیف پہنچائی جائے، کسی بھی مخلوق کو۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ شرمندہ ہو، وہ شرمندہ ہو، اور جب اس کی برائی کی جائے تو وہ خاموش رہے۔ بہترین انسان کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو شرمندہ ہوتا ہے، اور جب اس کی برائی کی جاتی ہے تو خاموش رہتا ہے وہ بندہ۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔